میں بلندی رکھتا ہوں، آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا میں اعلیٰ ہو کر کس طرح سجدہ کر سکتا ہوں۔ رب جلال نے فرمایا کہ اس نے تکبر کیا اس بات پر اور اللہ رب العزت کے حکم کو انکار کیا، تو اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ کائنات میں سب سے پہلا کافر وہ ابلیس تھا، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کرنے والا پہلا وہ ابلیس کہلایا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا کہ اس نے اللہ رب العزت کے حکم سے انکار کیا۔ جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالی نے اسے حکم دیا کہ تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا تو مردود ہو گیا اور تو اب یہاں سے نکل جا۔ جب اللہ رب العزت نے اسے مردود قرار دیا تو روایات میں آتا ہے کہ فرشتے سجدے میں تھے اور ابلیس کھڑا تھا، تو اللہ تعالی نے اسے مردود قرار دے دیا اور راندہ درگاہ کر دیا۔ تو فرشتوں نے جب سجدے سے اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس وہ مردود ہو گیا ہے اور اللہ رب العزت کی لعنت اس پر برس رہی ہے، تو وہ دوبارہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں جھک گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ پہلا سجدہ فرشتوں نے وہ اللہ کے حکم سے کیا تھا، روایت دوسرا سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے شکرانے کے طور پر کیا کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہوئے۔ جس طرح ابلیس مردود ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جو ہے وہ عبرتناک انجام سے محفوظ فرمایا اور ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ فرشتوں نے ایک اور سجدہ کیا جسے شکرانے کے طور پر ادا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دو سجدوں کا حکم فرمایا ہے۔ یہ فرشتوں کا طریقہ تھا اور اسے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے عبادت میں رائج فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جنت میں ان کا ٹھکانہ رکھا اور ان سے کہا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہا آدم سے اللہ تعالیٰ نے کہ اے آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو اور وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت میں جہاں سے چاہو تم کھاؤ پیو رہو زندگی گزارو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ کسی خاص درخت کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم کیا کہ تم کھاؤ پیو جہاں سے چاہو غذا حاصل کرو، لیکن یہ جو درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔ فرمایا کہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب جانے کا تم نے اگر ارادہ کیا اور تم اس کے قریب گئے تو یقیناً تم حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ گے، حد سے گزرنے والے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، آپ کی زوجہ حضرت حوا وہ بھی جنت میں رہ رہی تھی۔ جنت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں رہتے ہوئے حضرت آدم و حضرت حوا کو دنیاوی سالوں کے اعتبار سے 45 سال گزر گئے۔ کتنے؟
45 سال میں، بعض روایت میں آیا ہے کہ آدم 500 سال جنت میں رہے، لیکن یہ مختلف روایتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو زمین کی طرف اتار دیا تھا، مردود کر دیا تھا، رابطہ درگاہ کر دیا تھا اور وہ زمینوں میں بھٹکتا پھرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے تو اس وقت اللہ رب العزت نے جس درخت کے قریب جانے سے انہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا اور اس سے کچھ نہ کھانا، باقی جہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو رہو زندگی گزارو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، بس شیطان نے ان کے اندر وسوسہ پیدا کیا، شیطان نے ان کے اندر وسوسہ پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال ڈالا ان کے اندر کہ یہ جو درخت ہے اس کے جو قریب اللہ تعالی نے آپ کو جانے سے منع کیا ہے اس کی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس درخت کے قریب جائیں گے اور اس سے کچھ کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، یہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں، ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب اس وسوسے میں مبتلا کیا اور کہا کہ اگر آپ اس درخت سے کچھ کھا لیں گے تو آپ کیا ہوگا کہ آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت سے نکالے گا نہیں، یا یہ کہ اگر آپ اس درخت سے کچھ کھا لیں گے تو آپ فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے، تو اللہ رب العزت پر آپ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہنے دے گا، جنت سے نکالے گا نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بس شیطان نے انہیں اس درخت کے قریب جانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ لغزش واقع ہوئی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر عمل نہ کیا، تو پھر ابلیس نے اس وسوسے کو حضرت حوا کے دل میں ڈالا اور حضرت حوا اس درخت کے قریب گئی اور آپ نے اس درخت سے کھا لیا۔ جب حضرت حوا نے کھایا تو انہوں نے حضرت آدم سے کہا کہ دیکھو میں نے اس درخت سے کھا لیا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، لہذا اگر تم بھی کھا لو گے تو تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ یقیناً انسانوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمام تر کیفیات کے ساتھ پیدا کیا تھا، اگرچہ وہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے معاف جو ہے وہ پاک رکھا تھا، لیکن بھول سے، لفظ سے اور کسی بھی جو ہے وہ قسم کا، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ کسی سے بھول ہو جاتی ہے، عصیان ہو جاتا ہے، یہ تو ممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ بھول تو ہوئی، وہ امت کے لیے رحمت بنی، لیکن بشری تقاضے کے مطابق گناہ الگ چیز ہے، بھول الگ چیز ہے۔ سمجھ لے بات، اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کے اندر قصد پایا جاتا ہے، جان بوجھ کر وہ کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے، غلطی سے، بھولے سے ہو جائے تو وہ گناہ نہیں کہلاتا۔ اس طرح انسان روزے کی حالت میں ہو، جان بوجھ کر کھائے گا تو کیا ہے، گنہگار ہے، اس کو سزا کی جائے گی، اس کی گرفت کی جائے گی۔ لیکن اگر یاد نہیں رہا، بھولے سے کھا لیا، ارادہ نہیں تھا کھانے کا،
اور بھولے سے اگر وہ کچھ نگل گیا، شریعت کیا کہتی ہے؟ اس میں کوئی گرفت نہیں، اس کا کوئی پکڑ نہیں ہے. تو بھول الگ چیز ہے اور جان بوجھ کر گناہ کرنا یہ الگ چیز ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی، جس کو اللہ نے فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ بس شیطان نے اس درخت کے ذریعے حضرت آدم سے کیا کروائی؟ لفزش کروائی، بھول کروائی، اور وہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو خیال تھا وہ کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں تھی معاذ. اس لیے کہ شیطان نے وسوسہ ایسا ڈالا تھا کہ اے آدم، اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. یہ جو تمہیں ساری نعمتیں ملی ہیں نا، یہ تم سے چھنیں گی نہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، تمہارے ساتھ خیرخواہی کر رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب حضرت حوا نے کہا کہ دیکھو میں نے کھا لیا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، لہٰذا اگر تم بھی کھاؤ تو تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا، تو حضرت حوا کے کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے اور آپ نے اس درخت سے کھایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ اس درخت کے قریب گئے اور انہوں نے اس سے کھا لیا تو اللہ رب العزت نے حکم کیا تو حضرت آدم اور حضرت حوا کے جو ہے وہ جسم سے جو جنتی لباس تھا وہ گر گیا، وہ گر گیا. اور جب جسم سے لباس گر گیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. اس لیے کہ جنت کی نعمتیں ان سے ہٹ گئی، ختم ہو گئی. یہ جنتی لباس تو اس لیے تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنت میں رہو، لیکن جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو پھر اللہ تعالی نے جنتی نعمتیں ان سے واپس لے لی. جنتی لباس ان کے جسم پہ تھا وہ اتر گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ پھر جنتی درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے اور انہوں نے اپنے صدر کو چھپایا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ پھر ان کو وہاں سے جنت سے نکال دیا زمین کی طرف. فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا کہ ان کو نکال دیا ہم نے اور فرمایا کہ جاؤ تم زمین کی طرف کہ وہاں بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی تم میں بعض لوگوں کے دشمن ہوں گے. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانہ اللہ تعالی نے بنایا ہے اور تم جو چاہو وہاں سے فائدہ اٹھاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب تم اتر جاؤ زمین کی طرف، اور زمین میں اترو گے تو پھر وہاں پہ جب تمہاری اولاد آگے بڑھے گی، ذریت آگے بڑھے گی، تمہارے اگر نسل آگے بڑھے گی تو فرمایا ان میں بعض کے دشمن ہوں گے، بعض کے ساتھ دشمنی کریں گے، یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ دشمنی کریں گے، عداوت کریں گے. اور فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ تعالی نے زمین میں ایک وقت تک حد مقرر فرمائی ہے. ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے زمین میں نہیں رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ زمین تمہارا مسکن نہیں ہے. فرمایا کہ ایک مقررہ وقت ہے، مقررہ مدت ہے، اس مدت میں تم جتنا زمین میں نفع حاصل کر سکتے ہو نفع حاصل کرو، اللہ تعالیٰ واپس تمہیں بلائے گا. اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا پہلے ہی. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے قبل فرشتوں کو اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، جنت میں خلیفہ نہیں بنا رہا، زمین میں بنا رہا ہوں. یہ جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک اعزازی طور پر رکھا تھا، مستقل طور پر نہیں. یہ تو ایک حکمت تھی اللہ رب العزت کی
کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، اور جنت میں پھر اللہ رب العزت نے ایک حکمت کے تحت ان سے وہ درخت کے قریب گئے اور پھل کھایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا کی طرف اتار دیا، اور پھر دنیا میں ایک وقت مقرر کیا کہ ایک وقت تک آپ کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسان رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو جو ہے وہ اٹھائے گا اپنی بارگاہ میں، اور پھر اسی اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اسی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا جس جنت سے حضرت آدم کو نکالا، اور جو بدکار ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں اتارا، زمین پر اتارا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نیک بھی رکھے تھے، بد بھی رکھے تھے، نیکوکار بھی رکھے تھے، بدکار بھی رکھے تھے، تو ان کی تقسیم ہونی تھی۔ اگر یہ ساری اولاد جنت میں پیدا ہوتی تو جنت کے بارے میں تو پھر اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ جو جنت میں جائے گا تو پھر وہاں سے واپس نہیں آئے گا، اور پھر جنت پاک جگہ ہے، جنت مقدس جگہ ہے، جنت طاہر ہے، پاک جگہ پر پھر ناپاک لوگ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اور پھر پاک لوگ اگر وہاں ناپاک لوگ اگر پیدا بھی ہو جائے گا تو پھر وہ ناپاک نہیں رہے گا۔ تو یہ بھی تقسیم اللہ رب العزت نے فرمانی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو زمین پر اتارا۔ مورخین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پر اترے، اور حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے عرب کی سرزمین پر اتارا، اور زمین پر اترنے کے بعد جب ساری نعمتیں چھن گئی، ساری نعمتیں ختم ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے رہے، گریہ گزاری کرتے رہے، اپنی اس غلطی پر، اس بھول پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہے، اور جب 100 سال گزر گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، فرمایا کہ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، فرمایا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، گریہ گزاری کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اور وہ کیا کلمات تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اتنا طویل عرصہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، تو وہ اتنے عرصے تک زمین پر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب آ کر حضرت جبریل نے زمین پر آ کر اذان دی، زمین پر آ کے اذان دی، اور اذان کی جو کلمات حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہی اذان تھی جو آج ہم مسجدوں میں دی جاتی ہے اذان نماز کے لیے، یعنی پہلے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کری، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کی کہا، 2 مرتبہ کلمات کہے۔ جب حضرت جبریل نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت آدم علیہ السلام متوجہ ہوئے ان کی طرف، حضرت آدم علیہ السلام اس کلمات کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر ان کو یاد آیا کہ یہ کلمات تو میں نے پہلے بھی سنے ہیں اور پڑھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ کلمات جو ابھی کہے ہیں، کہا کہ میں جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ میں روح داخل کی، تو میں نے جب نظر اٹھائی اللہ کے عرش کی طرف تو عرش کے ماتھے پر یہ کلمات لکھے ہوئے تھے، محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ کلمات انہوں نے سنے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت عظیم ہستی ہے اللہ رب العزت کی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے
رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ اے بار الہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ واسطہ تو میری اس غلطی کو معاف فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم کون محمد؟ کن کی بات کر رہے ہو؟ کون محمد؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بار الہ جب تو نے مجھے بنایا تو میں نے جب تیرے عرش کی طرف نگاہ اٹھائی تو تیرے عرش کے ماتھے پر، تیرے ہر عرش کے ہر کونے پر میں نے محمد رسول اللہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ اور مجھے آج اس بات کا اندازہ ہوا کہ جس ہستی کا نام تیرے نام کے ساتھ عرش کے ہر کونے پر اور ہر ماتھے پر لکھا ہوا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی۔ تیری بارگاہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، لہٰذا میں 100 سال سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، 100 سال ہو گئے تجھ سے التجائیں کرتے ہوئے، آج میں تیری بارگاہ میں اس مقدس ہستی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بخش دیا، معاف کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آدم سے فرمایا کہ اے آدم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے آخری نبی ہے، سب سے آخری نبی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے، جن کا نام نامی اسم گرامی عرش کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا اعزاز ہے۔ سرکار علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کب سے جاری فرمائی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت بھی آخری نبی لکھا جا چکا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان کودے جا رہے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا؟ آخری نبی اور آخری رسول تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اس لفظ کو، اس توبہ کو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے اور آپ کے واسطے سے قبول فرمایا ہے۔ تو پھر یقین جانو کہ جب انبیاء کی دعائیں حضور کے وسیلے سے قبول ہو سکتی ہیں تو گنہگار امت کی بھی کیوں نہیں قبول ہو سکتی؟ یقیناً یہی بارگاہ ہے کہ جہاں جب کہیں بات نہیں بنتی تو پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میرے محبوب اللہ نے فرمایا نا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات کہ آدم علیہ السلام نے رب سے سیکھے یہ کلمات۔ اگر 100 سال ہو گئے کیا کیا دعائیں نہیں کی ہوگی، کیا کیا التجائیں اللہ کی بارگاہ میں آدم نے نہیں کی ہوگی۔ تو جبریل کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ اور پھر جبریل آئے تو جبریل آ کر کوئی دعا سکھاتے، جبریل آئے تو حضرت آدم کو کوئی طریقہ سکھاتے، کوئی انداز سکھاتے کہ رب کی اس طرح تعریف کرو، اس طرح تعریف کرو، اس طرح تعریف کرو تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ لیکن حضرت جبریل نے کیا کیا؟ وہاں اذان دینے کا کیا مقصد؟ کسی نے نماز پڑھنی تھی، کسی نے نماز پڑھنی تھی۔ آج بندہ قبر میں کھڑے ہو کے نہ اذان دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا مردے میں اذان نماز پڑھنی ہے؟ وہ ہے نہیں ہے۔ قبر پر تدفین کے بعد کھڑے ہو کر اس کے سرہانے اذان دی جاتی ہے، دیتے نہیں دیتے؟ بعض لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتی ہے، کیا مردے میں نماز پڑھنی ہے جو تم وہاں اذان دیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے، اللہ کے رسول سے جائز ثابت نہیں ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں پھر حضرت آدم نے وہاں نماز پڑھنی تھی، کون سی نماز کا ٹائم تھا جو حضرت جبریل آئے تھے اذان دینے کے لیے؟ یہ یاد رکھو کہ ہر مشکل وقت میں آزان دینا یہ مسنون ہے۔ اب بتاؤ حضرت آدم کے لیے وہاں مشکل وقت تھا نہیں تھا؟ مشکل تھا نا۔ حضرت آدم پریشانی کے عالم میں تھے، حضرت آدم مشکل حالات میں تھے، نعمتیں چھن چکی تھی، کوئی ان کے پاس وسیلہ موجود نہیں تھا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے آزان دی، اس آزان سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے وہ ساری سوچیں واپس آئی۔ یہ جو نام اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نام جو ابھی میں نے سنا ہے یہ تو اللہ کے عرش کے سائے پہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے عرش کے کونوں پر لکھا تھا، ماتھے پر لکھا تھا۔ آزان سنی، انہیں وہ سب یاد آیا
قبر میں اذان اسی لیے دیتے ہیں کہ اس میں پہلے اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تاکہ قبر والا سنے اور اسے یاد آئے کہ میں دنیا میں یہی کلمہ پڑھتا تھا، میں اسی رب کی توحید کا اعلان کرتا تھا، اسی کی گواہی دیتا تھا۔ اور پھر کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا تھا دنیا میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہیں۔ تو وہاں بھی مردے کے لیے سوال و جواب میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آزان کی جاتی ہے، جس طرح حضرت آدم کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے رب نے حضرت جبریل کو کیا کیا؟ آزان کا حکم دیا۔ تو کچھ عقل بھی انسان کو ہاتھ مارنا چاہیے، ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز پہ معاملہ کہ جناب فلاں چیز کہاں دکھاؤ، فلاں چیز کے دکھاؤ۔ یاد رکھو رب ذوالجلال نے ہمیں اہل سنت و جماعت اس طبقے میں جو پیدا فرمایا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ہمارا کوئی عمل بھی قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہو سکتا۔ بہت لوگ گنگناتے رہے کہ جناب فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہ، ہر چیز قرآن میں بھی ملے گی، قرآن کے اللہ کے رسول کے فرمان میں بھی ملے گی، فرمان میں ملے گی۔ آپ کتنے لوگ کہتے ہوں گے یہ قبر پہ اذان دینا کیا ہے؟ کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اس کا وجود نہیں ہے، کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ ملی نہیں ملی؟ بولو نا، حضرت آدم کی مشکل اذان سے حل ہوئی نہیں ہوئی؟ پھر ہماری پرانی کئی صدیاں پرانی کتابیں جو لکھی ہیں فقہ کی، اس کے اندر باب الاذان کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں کہ کوئی بھی پریشانی انسان کو لاحق ہو، اذان تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا۔ کہیں آگ لگ جائے، آزان تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا۔ کہیں اگر انسان کے طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، طوفانی بارشیں ہو، آزان تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا۔ انسان کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، آزان تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرمائے گا۔ یہ ساری اذانیں جو دی جاتی ہے یہ مشکل وقت میں، ابھی آپ نے سنا ہوگا جب یہ وبا پھیلی، نام نہاد وبا کورونا کی جو پھیلی، جو کہ اس 10 دنوں میں جو ہے وہ چھٹی پر تھی، اور دوبارہ کل ہمارے وزیر صاحب فرما رہے تھے کہ 1200 کیسز جو ہے وہ آ گئے۔ یہ 10 دن میں کیا جہنم گئے تھے کہ سارے کیسز؟ 10 دن جو ہے وہ کھلی چھٹی تھی، اور کل رات کو میں نے خبروں میں سنا کہ وزیر صاحب کو پھر مروڑ اٹھی ہے کہ 1200 افراد ایک دن میں مریض آ گئے ہیں، لہٰذا دوبارہ اس طرف جو ہے وہ ماحول جا رہا ہے۔ تو یہ جو وبا پھیلی، آپ نے علماء سے سنا نا کہ رات کو اذانیں دی جائیں، وہ بھی اسی لیے تھی کہ اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ ان وباؤں کو ختم کرتا ہے، ان پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کی، سمجھ کی اور شعور کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا